اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی الہی ہی ہے وہ شے کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی خوشحال اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی بلند درجات بہشت میں حاصل کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک حق اللہ ہے، اللہ کے حقوق یعنی جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنا، جو محرمات ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ مخلوق اور مخلوق خدا کے بارے میں بھی دین اسلام نے بہت ہی تاکید کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل۔ جو شخص اپنے منعم کو، یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، من لم یشکر المنعم، جو اپنے منعم کا شکریہ ادا نہ کرے، جو کہ منعم ایک تو منعم حقیقی خداوند عالم ہے، اور دوسرے منعم وہ ہیں جن کے ذریعے سے نعمتیں پہنچتی ہیں، جن کے ذریعے سے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ اس روایت میں امام فرما رہے ہیں کہ جو مخلوقین میں اپنے منعم کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں 8ویں امام فرما رہے ہیں ان اللہ عز وجل امر بالشکر لہ وللوالدین، خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، وللوالدین، اور اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرے وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی جتنی تاکید حق اللہ کے لیے ہے اس سے زیادہ تاکید حق الناس کے لیے ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے زندگی کے مراحل میں، اپنی اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جن کا احسان ہم پر ہے ان کا شکریہ ہمیشہ انجام دیتے رہیں، اس لیے کہ روایت کی روشنی میں کہ جو مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کرے گا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور نماز کے سلسلے میں یہ آیت جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو۔ مدد کس چیز سے ملے گی؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، یعنی نماز انسان کے لیے مددگار ہے۔ یہ آیت قرآنی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز بہت سخت ہے، نماز مشکل ہے، سب کام آدمی کرتا ہے، اس میں نماز میں کوئی وزن اٹھانا ہے، صرف جو ہے کچھ وقت صرف کرنا ہے، الحمد کی سورے، دوسرے سورے پڑھنا ہے، تسبیحات اربع پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، آسان ہے۔ لیکن آیت میں خداوند عالم فرما رہا انہا لکبیرۃ، یہ بہت سخت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کس کے لیے؟ جو خاشع نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے خشوع نہیں کرتے ہیں، جو اللہ پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کیا سخت ہے۔ اور چونکہ آج کا دن ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، یعنی 5 جمادی الاولیٰ، اور سن 5 ہجری میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ جناب زینب نے جہاں ان کی فصاحت و بلاغت، اور جو کوفہ اور شام میں آپ نے خطبے دیے ہیں، اور کوفے کے خطبے میں آپ نے سنا کہ نابینا صحابی تھا، اس نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم علی کی آواز سن رہے ہیں۔ جناب زینب نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا۔ یہ سب فضیلتیں ہیں۔ اور عبادت کے سلسلے میں جو کہ روایات میں بہت ہی زیادہ جگہوں پر موجود ہے
کبھی بھی جناب زینب نے نماز تہجد کو ترک نہیں کیا، نماز شب کو کبھی ترک نہیں کیا، لہذا شہزادی کو عابدہ آل محمد کا لقب ملا۔ اور جناب زینب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیسرے امام حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے روز عاشور جب امام رخصت ہو رہے ہیں تو امام نے اپنی وصیت میں کہا، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ امام معصوم کا اپنی بہن سے نماز شب میں دعا کے لیے تاکید کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ جناب زینب کی عظمت کیا ہے اور آپ کی نماز شب کے بارے میں امام معصوم کو کتنا بھروسہ ہے، اور اس سے جناب زینب کی عبادت کی فضیلت کی کچھ روشنیاں ہم کو ملتی ہیں۔ یا پھر جناب زینب کے سلسلے میں چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یا عمت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے میری پھوپھی الحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمۃ غیر مفہمہ، یعنی آپ کا علم، آپ کا اور آپ کا سمجھ، آپ کا فہم، یہ کیا ہے؟ کسی کا سکھایا ہوا نہیں، عالمۃ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے دنیا میں، یہ کوئی معمولی شخصیت یا عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ امام معصوم کہہ رہا ہے، اور امام معصوم کا ہر لفظ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ لہذا جناب زینب کی تمام فضیلتیں، یعنی تاریخ اسلام میں اگر خواتین کے جن کا تذکرہ بہت ہی عظمت کے ساتھ اور بلند مرتبہ خواتین ہیں، جس پہ جناب مریم کا نام ہے، جناب آسیہ ہے، جناب ہاجرہ ہیں، جناب خدیجہ ہیں، اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ تاریخ انسانیت کے لیے یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں، جو نمونۂ عمل ہیں، ان کی فہرست میں جناب زینب نے جو آپ نے انقلاب کربلا میں پرچم اٹھایا، اور وہ ایسا پرچم جو حق و باطل اور ایمان و کفر، جھوٹ اور سچ اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان جناب زینب کا ہونا یہ حد فاصل تھا، اور اس پرچم کو آپ نے دنیا کے سامنے ایسا اجاگر کیا کہ وہ کربلا کا واقعہ کہ جس کو یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ اس کو بدل کر کے پیش کیا جائے اور اس کی شکل ایسی بیان کر دی جائے کہ یہ واقعہ کربلا امت کے لیے ہدایت کا سبب نہ بن پائے، لیکن جناب زینب نے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ کے گھر پہ آئے اور کہا لاؤ بچی کو مجھے دو، اور جو محققین نے بیان کیا ہے کہ جناب زینب کو پیغمبر نے گود میں لیا اور نام رکھا زینب۔ زین کے معنی ہے عربی میں زینت، اب کے معنی ہے باپ، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، یعنی شہزادی کی عظمت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی فضیلت صرف آپ کے نام سے ہی اتنا واضح ہے کہ وہ علی جو کہ تمام فضیلتوں کا سردار ہے، جو تمام عبادتوں کی زینت ہے، اس کے لیے جو بیٹی آپ کی ہے جناب زینب کا نام رکھا گیا اپنے باپ کی زینت، یعنی جناب زینب کی شخصیت یہ ہے کہ جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے زینت کا سبب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کے گھرانے، جناب فاطمہ کے گھرانے سے درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے اس دنیاوی زندگی میں اس کو اپنے اندر ڈھالنے کی
کوشش کریں. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آج کا دن جو کہ مبارک دن ہے، تمام ہمارے جو بھی حضار محترم ہیں اور جو بھی اس کو آن لائن بھی سنیں گے، پروردگارہ تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو برطرف فرما. پروردگارہ جو مرحومین ہیں ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما. معبود علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة. سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله. اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى قائدنا مولانا صاحب العصر والزمان خادم الكفر والفسوق والعصيان. اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور نماز کے وقت کے بارے میں جو کہ قرآن مجید میں صرف 2 آیتیں ہیں، اس میں نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے. البتہ ہم قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین کی سیرت کو بھی مانتے ہیں، ان کی روایات، ان کی احادیث کو مانتے ہیں. یعنی ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب خدا کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اگر اس کو لیں گے تو قرآن مجید کلی قاعدوں کو بیان کرتا ہے. ایسا نہیں قرآن جو ہے، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. تو نماز کیسے پڑھو، کتنی رکعت پڑھی جائے، یہ قرآن نہیں بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو. کیسے پڑھو وہ کون بتائے گا؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی،
جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. یعنی نماز کا طریقہ پیغمبر بتائیں گے، کتنی رکعت ہے پیغمبر بتائیں گے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. وقت نماز کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے صرف 2 آیتیں ہیں. آیت نمبر یاد کر لیں، سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 114، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 78. جن 2 آیتوں میں خداوند عالم نے نماز کے وقت کو بیان کیا ہے، البتہ تفصیل کے ساتھ نہیں، تفصیل کے ساتھ پھر احادیث میں دیکھنا پڑے گا، اور پھر احادیث کے ذریعے سے مراجع کرام کو جو توضیح مسائل ہے، رسالہ عملیہ ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، طرفی النہار یعنی دن کے 2 حصوں میں، وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، لیل مانے رات ہوتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں. شام نہیں لفظ ہے، لیل مانے کیا ہے؟ رات ہے. لہذا مغرب کی نماز کب پڑھنا چاہیے؟ جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے، رات ہو گئی ہے، نہ کہ ابھی روشنی ہے، اجالا ہے، دکھائی دے رہا ہے. لہذا ہمارے ہاں مراجع کرام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کیا ہے؟ سرخی ختم ہو جائے. آسمان پہ جو سورج ڈوبنے کے بعد سرخی رہتی ہے، وہ سرخی یہ بتاتی ہے کہ ابھی سورج ہے. جب تک یقین نہ ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے، جب تک نماز نہیں پڑھتا. یہ آیت میں کیا کہہ رہی ہے؟ واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، طرفی النہار یعنی دن کے 2 طرف میں، وزلفاً من اللیل اور رات کے کچھ حصوں میں. زلفا یعنی کچھ حصوں، من اللیل رات. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. سورہ ہود آیت نمبر 114. اور بھی سورہ اسراء میں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 78، صرف 2 آیتوں میں ذکر ہے نماز کے وقت کے بارے میں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اس میں نماز دونوں آیتوں میں جو بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، جو علماء نے بیان کیا ہے، چاہے علماء شیعہ ہوں، چاہے علماء اہل سنت ہوں، سب نے یہ کہا ہے کہ 3 وقت کا اعلان ہے قرآن میں جو بتایا گیا ہے. تو قرآن میں یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، لدلوک الشمس، جب سورج زوال کر جائے. سورج زوال کیا مطلب؟ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ظہر کا ٹائم جو ہوتا ہے دوپہر کا، زوال کا وقت بدلتا رہتا ہے، تھوڑا سا آدھے گھنٹے کا ہے، کل سال بھر میں فرق آتا ہے. مثلا 12-15 پہ آج کل اذان ہو رہی ہے، لاسٹ میں یہ 12:30 تک جائے گا. لیکن جب دن چھوٹا ہوگا تو زوال کا وقت بھی پہلے ہو جائے گا. تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، نماز پڑھو جب سورج ڈھل جائے. یعنی سورج جب نکلتا ہے ایسے، جب سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ پورب کی طرف سے نکلتا ہے. جب پورب سورج نکلے گا، کوئی لکڑی آپ زمین پہ گاڑ دیں تو اس کا سایہ کدھر رہے گا؟ پچھم کی طرف رہے گا. جب سورج بالکل اوپر آ جائے گا، اور اس کے بعد جب سورج غروب کی طرف جائے گا، مغرب کی طرف جائے گا، پچھم کی طرف سورج جائے گا پورب سے، تو یہ سایہ جو ہم نے گاڑا تھا اس کا رخ کدھر ہو جائے گا؟ پورب کی طرف ہو جائے گا. اسی کو زوال کہتے ہیں. یعنی سورج بالکل بلندی پہ جا کے دوسری طرف جب زائل ہونے لگے، دوسری طرف جھکاؤ پیدا ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زوال کا وقت. لہذا نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز پڑھو جب سورج زائل ہو، زوال کرے. کب تک؟ الی غسق اللیل، رات تک. اب یہاں پر جو ہے زوال کا وقت دیکھیے، وضاحت قرآن بالکل وضاحت سے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کریں، تفصیل تو رسول اللہ بتائیں گے. قرآن نے یہ کہا نماز پڑھو سورج کے زوال سے غسق اللیل، یہاں تک کہ رات ہو جائے. وقرآن الفجر، یہ ظہر کے وقت ہو گیا. وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز پڑھو فجر کے وقت. فجر کسے کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں تو کسی کو توفیق نہیں، گھڑی ہو گئی، آسان ہو گیا. پہلے لوگ اس کو جانتے تھے اچھے سے کہ صبح میں ایک رات کا ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو فجر کاذب کہتے ہیں. تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے لیکن وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ صبح کی نماز کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک اور روشنی پھوٹتی ہے، اجالا ہوتا ہے، جو نماز صبح کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. کب تک ہے نماز صبح کا وقت؟ روشنی جو پھوٹتی ہے وہاں سے شروع ہوگا یہاں تک کہ سورج نکل آئے. جب سورج نکل آ گیا تو نماز صبح کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی.
یہ یا پھر جو ہے ظہر کا وقت کب ہوا؟ زوال سے لے کے کب تک ہے؟ سورج کے ڈوبنے تک ہے۔ البتہ آخری وقت جو بچتا ہے صرف اتنا کہ صرف 4 رکعت پڑھ سکے، وہ مخصوص ہے نماز عصر کے لیے۔ یا ادھر ظہر میں بھی شروع کا جو 4 رکعت پڑھنے کا ٹائم کا وقت ہے، یہ وقت مخصوص ہے کس کے لیے؟ نماز ظہر کے لیے۔ ادھر شروع میں ظہر کے لیے مخصوص ہے، آخر میں عصر کے لیے مخصوص ہے۔ اس بیچ میں جو وقت ہے وہ مشترک ہے کہ نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت کی نماز، وقرآن الفجر کانا مشہودا۔ اور آیت وضاحت کر رہی ہے قرآن فجر جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے اس وقت مشہود ہے، نہیں دکھائی دیتا، لگتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اس وقت نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ زیادہ وقت کیا کیا ہو گئے؟ نماز مغرب کا وقت کب سے ہے کب تک؟ سورج ڈوبنے کے بعد سے، زلفن من اللیل، سورج ڈوبنے کے بعد سے کب تک ہے؟ حدیث بتائے گی کہ آدھی رات تک نماز مغرب کا وقت ہے۔ وہ اور بات ہے، کوئی سویا رہ گیا یا کسی اور وجہ سے ہے تو بعد میں پڑھے، بعد مراجع نے اجازت دیا ہے کہ قربت کی نیت کر کے پڑھے۔ بہرحال جو اصل وقت اعلان ہوا ہے کب سے ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر کے آدھی رات تک، مغرب کا وقت ہو گیا۔ ظہر کا وقت کب سے ہے؟ ظہر اور عصر کا زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور ہو گیا تینوں وقت، صبح، ظہر اور مغرب۔ اب جو آیت میں جو وقت ذکر ہوا ہے قرآن میں، وہ کتنے وقت ہیں نماز کے؟ 3 وقت اعلان ہوئے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں صرف 3 وقت ہے، نہیں، بلکہ ہمارے یہاں بھی مراجع اکرام نے اجازت دیا، کوئی چاہے تو الگ الگ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی آپ ظہر کی پہلے پڑھ لیں، شام کو پڑھیں، کچھ ٹائم معین ہے اس کا، کتنے منٹ کے بعد شام کو عصر کی پڑھیں، مغرب کے پہلے پڑھ لیں، عشاء کی اور بعد میں پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو دلیل قائم کیا ہے علماء اکرام نے، جس کو علم میں بحث ہوتی ہے، جمع بین الصلاتین، 2 نماز کو جمع کرنا۔ البتہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ہاں، بلکہ بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کو حوالہ چاہیے ہوگا، ایڈریس چاہیے ہوگا، میں بتاؤں گا، کہ پیغمبر نے نماز جمع پڑھی، یعنی ظہر عصر کی ایک ساتھ پڑھ لی جیسے ہم پڑھتے ہیں، مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ لی، ایک ساتھ بھی پڑھی۔ اور پھر پیغمبر سے یہاں تک کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نہ تو بارش تھی، پہلے ایسا تھا بارش ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، جنگ کا وقت ہے تو ملا کے پڑھتے تھے، ورنہ الگ الگ پڑھتے تھے۔ پیغمبر نے ایسے پڑھا، اور سائل نے سوال کیا، ہمارے بالکل واضح ہے، یہ اہل سنت کی کتاب سے میں کہہ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نہ تو کوئی بارش ہے، نہ تو کوئی آندھی طوفان آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ تو ہم سفر میں ہیں، یہ ملا کے کیوں پڑھا آپ نے؟ تو پیغمبر نے جو لفظ ان کے یہاں اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوا، تاکہ امت کو آسانی ہو، لہذا اس میں کوئی اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ چاہے تو ملا کے پڑھیں، چاہے تو الگ الگ پڑھیں، ان کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، چاہے تو ملا کے پڑھیں لیکن چاہے تو الگ الگ پڑھیں۔ بقول ڈاکٹر اسحاق، کیا نام ہے ان کا، اسحاق احمد، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو مل جائے گی، انہوں نے بات بہت اچھی کہ اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے کہا شیعوں نے ضد کر لیا کہ ملا کے ہی پڑھیں گے، اہل سنت نے ضد کر لیا کہ الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ یہ ضد والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف ہمارے یہاں یا ان کے یہاں نہیں ہے۔ لہذا اوقات نماز کے بارے میں جو میں نے ذکر کیا کہ نماز کا وقت گھڑی کے اوپر نہیں ہے، گھڑی سے نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز کا وقت سورج کے اوپر ہے، سورج کی گردش کے اوپر ہے۔ جب دن چھوٹا ہوگا تو زوال کا وقت جلدی ہوگا، جب دن بڑا ہوگا تو زوال کا وقت دیر میں ہوگا۔ اب کوئی سوال یہاں پہ کر سکتا ہے پھر ظہر کی نماز 1 بجے کیوں پڑھتے ہیں؟ ظہر کی نماز بھی اسی وقت پڑھی جانی چاہیے۔ صحیح قاعدہ یہی ہے کہ جیسے 12:15 پہ اذان ہوئی، آج زوال کا وقت یہی ہے ظہر کا، اسی وقت جو ہے نماز ظہر ہونی چاہیے۔ لیکن مراجع اکرام نے اجازت دیا ہے کہ اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور زیادہ لوگ اس وقت آ سکتے ہیں تو نماز ظہر کو تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا جو ہے ظہر کے دوسرے دنوں میں 1 بجے ہوتی ہے، لیکن آج جمعے کے دن چونکہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ خطبہ نماز جمعہ اول زوال شروع ہو جانا چاہیے، اگر نہیں شروع ہوتا ہے تو پھر جمعہ نہ پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ نماز ظہر پڑھیں گے۔ لہذا مومنین سے
خاص گزارش ہے کہ وقت پر آئیں. ایسا نہ ہو کہ کسی دن بجائے نماز جمعہ کے ہم کو نماز ظہر پڑھنا پڑے. اور ملک کے حالات کے بارے میں جیسا کہ آپ نے خبر سنا کہ جو جنرل بپن راوت جو کہ بہت بڑے فوجی کمانڈر تھے اور تمام افواج کے سربراہ تھے، اور ظاہراً کل کی خبر میں کہ ہیلی کاپٹر سے جا رہے تھے، وہ حادثے کا شکار ہو گیا. اس میں تقریباً 14 آدمی سوار تھے، جس میں اور جو ہے 13 کی اس میں اور جو ہے تمام تینوں فوجوں کے سربراہ تھے. یہ بہت عظیم شخصیت تھی ہندوستان اپنے ملک کے لیے. اور اس حادثہ جو واقع ہوا ہے اس سلسلے میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستان کی مسلح تمام افواج اور اپنے ملک کے تمام رہنے والوں کو اس غم کے موقع پر جو حادثہ پیش ہوا ہے، ہم سب ان کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، چونکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہر ایک کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ شخص جو کہ تمام فوجی جو سسٹم ہے، مسلح افواج ہمارے ہندوستان کی ہے، تینوں افواج کا سربراہ تھا اور یہ حادثہ پیش آیا. تو ہم ان کے خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور اپنے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور فوج میں جو ہمارے جوان شامل ہیں اور ملک کے تمام عوام کو اس غم کی تعزیت اور تسلیت دوبارہ پیش کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے اوقات نماز میں بیان کیا، ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور رہ گیا جو بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز جمعہ میں شروع میں خطبہ چھوٹ گیا، لیٹ آیا، وہ خطبہ نہیں شامل ہو پایا، تو نماز جمعہ تو ہو جائے گی اس میں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دوسری رکعت میں پہنچا، پہلی رکعت میں جمعہ میں شامل نہیں ہو سکا، اب وہ دوسری رکعت میں پہنچا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ نماز کو ایک رکعت تو ساتھ میں پڑھے گا، پھر ایک رکعت اپنی فرادہ پڑھ کے پوری کر لے گا. اور آیت اللہ سستانی کا یہاں پہ فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو نماز ظہر پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ نماز جمعہ کی ایک رکعت صرف پڑھا ہے، آ کر کے ایک فرادہ پڑھا ہے، پھر ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو دیر سے آتے ہیں وہ یہ بات سنتے نہیں، ان تک یہ پہنچائیں کہ اگر کوئی دوسری رکعت میں پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز ظہر فرادہ کی نیت سے پڑھے، یعنی اس کی نماز جمعہ نہیں ہو پاتی ہے. لہذا ضروری ہے اس مسئلے کو جاننا. اور دوسری اہم چیز جو ہے، جو کہ الحمدللہ مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، اب حضرات جہاں تک پہنچ ہے لوگوں تک جو ہے اس خبر کو پہنچاتے رہیں کہ جو لوگ حصہ لینا چاہ رہے ہیں تعمیر مسجد میں اور عظیم کام میں، اس لیے کہ ہمیشہ یہ موقع نہیں ملتا، ہمیشہ مسجد بنتی نہیں ہے، ابھی بن رہی ہے. تو جو اس زمانے میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اس کار خیر میں، اس کار ثواب میں شرکت کر سکیں. اور قبرستان کا بھی کام ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، اور قبرستان کے لیے ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے کہ اس کی باؤنڈری بن جائے ایسی کہ اس کے اندر کتا نہ آنے پائے. اور قبرستان جانا جو کہ روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات میں ذکر ہوا ہے، جن دنوں کے لیے تاکید ہوئی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے. قبرستان جانے کے بہت سارے فوائد ہیں، روحانی فائدہ بھی ہے، عرفانی فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ملے گا، آخرت کے لیے بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے کہ انسان تھوڑا اپنے کو سنبھال کے چلے گا. ہے جو روایات میں تاکید ہوئی ہے، دوشنبہ کے دن، پنجشنبہ اور جمعے کے دن، یہ 3 دن ہے جس میں قبرستان جانا چاہیے. اور روایات میں ایسا ہے کہ جب آپ کسی مرحوم کی قبر پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی زندہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. وہ خوشحال ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری تفصیلیں بیان ہوئی ہیں. اور اس سلسلے میں آخری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پر روز جمعہ جائے اور وہاں پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خدا کی رحمت، خدا کی مغفرت اس کے لیے شامل حال ہوگی.
لہٰذا ایسا نہیں کہ صرف مرحوم کے لیے ہی فائدہ ہے، بلکہ قبرستان پہ جانا ایک عظیم ثواب رکھتا ہے. یعنی جا کر کے وہاں پر زیارت قبور مومنین جو لکھی ہوئی ہے اس کو جا کر کے اگر پڑھتے ہیں، اور بعض روایتوں میں اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، مالی پرابلم ہے، پریشانی ہے، تو وہ صبح سویرے جا کر کے قبرستان میں سورہ فاتحہ پڑھے، زیارت اہل قبور پڑھے، مرحومین کے لیے استغفار کی دعا کرے، تو اس کے مالی اور پیسے وغیرہ کی جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.